الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اپنے مشائخ کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دینا یقیناً امتحان میں ڈالنے کی بات ہے۔ وقت مختصر ہے اور مجھے آداب مجلس اور اسی کے دوران کچھ گفتگو دعوت دین کے حوالے سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے، تین لوگ آئے، ایک نے آگے جگہ تلاش کی، خالی جگہ دیکھی اور بڑے شوق سے ذوق سے آگے بڑھ کے وہاں بیٹھ گئے۔ دوسرا شخص مجلس کے آخر میں ہی بیٹھا ہے اور تیسرا آدمی جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ ہمارے آنے والے معزز مہمانوں کے لیے انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ ان تین لوگوں کے بارے میں تمہیں بتلانا دوں کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کے لیے طرف نہ رکھتے ہو اور آگے سے بلا نہ رہے۔ وہ تو بغیر مانگے ہی طرف کے لیے کرتے رہتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ صورت مبارکہ جو ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہے۔ گھر میں بیٹھے تھے اور مسئلہ ذہن میں آیا تو جلدی سے دوڑ پڑے کہ میں جا کے بھی پوچھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ مسجد جاؤں گا تو پوچھ لوں گا، نماز کے لیے جاؤں گا تو پوچھ لوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لوں گا۔ اسی وقت اٹھے، یہ دین کی طرف ہے، ہم سامنے ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک صورت نازل کی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے، واقعہ مشہور ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی دین کی اسی طرح طرف نصیب کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے شام اور مدینہ سے مصر جا رہے ہیں۔ سواری خریدی، اس کو تیار کیا، سواری کے قابل بنایا، زادے دار اکٹھا کیا اور حدیث مبارکہ سننے کے لیے آج ہمارے شرح محترم کے جمعہ میں بھی یہ انشاءاللہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں، سیکھ کے آگے دکھائیں۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملاقات کی اور کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے وہ حدیث براہ راست اللہ کے پیغمبر کی زبان اطہر سے سنی۔ میں نے کسی سے سنی تھی تو میں یہ درمیان سے واسطہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے اللہ کے پیغمبر سے سنی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اس شوق سے آئے ہیں نا تو پھر پہلے مجھ سے ایک اور حدیث سن لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتے ہیں، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص دین کا ایک مسئلہ، آپ تو ماشاءاللہ بڑے مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ، دین کی بڑی باتیں سیکھیں گے، ایک دو مسئلے دین کی فقاہت کے، دین کی سمجھ کے مسجد میں بیٹھ کے انسان سیکھ لے، اللہ رب العزت اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت فضیلت کی بات۔ انسان سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے۔ میرے مشائخ، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت۔ کیسی عظیم حدیث۔ مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مکہ سے ہجرت ختم ہو چکی۔ ہجرت صاف ظاہر ہے کفر سے اسلام کی طرف ہوتی ہے، دار کفر سے دار اسلام۔ اب مکہ تو دار الاسلام بن گیا۔ اور ہجرت کی فضیلت یہ ہے، جیسے جہاد کے بارے میں ہے اسی طرح ہجرت کے بارے میں ہے، یجب ما قبلہ۔ ہجرت کے لیے شأنہ شدید، بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے نا۔ انسان گھر چھوڑ رہا ہے، جائیداد چھوڑ رہا ہے، بیوی بچے چھوڑ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کے نکل رہا ہے۔ تو فرمایا وہ اس کام کے لیے گھر سے جو ہی نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اب ہجرت تو تھی نہیں، آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت۔ ہجرت ختم ہو چکی لیکن جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے۔ کیا مطلب اس حدیث مبارکہ کا؟ جہاد میں تو وہی فضیلت ہے، گھر سے نکلا۔ یہ نیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک طالب علم، ایک دین کا دائی، ایک دین سیکھنے والا، ایک دین سکھانے والا، اس نیت سے جب گھر سے نکلتا ہے نا کہ میں دین کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ اسے وہی ثواب عطا کرتے ہیں جو ہجرت کا ہوتا ہے۔ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ بڑی ہی فضیلت کے مقام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے شیخ محترم قاری صہیب صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ ان چند گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں۔ آپ کو موقع ملا، آپ بیٹھیں، اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان تین لوگوں کے بارے میں بتا نہ دوں کیا ہوا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اور جو پہلا شخص تھا نا، جس نے جگہ تلاش کی، دیکھا، اب صاف سی بات ہے، قریب بیٹھنے والا، دور بیٹھنے والا، توجہ سے بیٹھنے والا، بے توجہی سے بیٹھنے والا، ذوق شوق سے بیٹھنے والا اور ایک مجبوری کسی کیفیت سے بیٹھنے والا، رب تعالیٰ کی نظر تو انسان کے دل پہ ہے نا، وہ کہیں اور نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیفیت کیا ہے، کس سوچ سے، کس فکر سے اور کس انداز میں بیٹھا ہے، اس کی توجہ کتنی ہے میری طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا تھا نا، آوا اللہ الیہ، اس نے رب تعالیٰ کی رحمت کی تلاش کے لیے آگے جگہ ڈھونڈی، اللہ رب العزت نے اسے اپنی جگہ اور اپنی رحمت عطا فرمانی۔ اور دوسرا کیا تھا؟ فاستحیا استحی اللہ منہ، بس اس نے شرماتے شرماتے سا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کر لیا۔ لیکن یہاں بھی ایک بات بڑی خوبصورت ہے، پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ گردش بھی کر رہی تھی۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، مجدد دین، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے اللہ انہیں ہر قدم، ہر لفظ پہ صدقہ جاریہ نصیب فرمائے۔ بات کر رہے تھے، مجلس تھی جیسے اب لگی ہوئی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بات منقطع کی تو دوبارہ بات شروع کرنے لگے، تو سامعین میں سے کسی سے پوچھا کہ میں کیا کہہ رہا تھا بھلا؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ شیخ مجھے علم نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے تھے۔ تو شیخ صاحب کی زبان سے رحمہ اللہ یہ نکلا کہ پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ یہاں پہ بڑے بڑے انشاءاللہ خطیب آئیں گے، بڑے بڑے
بہت بڑے بڑے عالم دین آئیں گے، آپ ان سے بہت کچھ سنیں گے۔ سنانے والے کے بھی آداب ہیں، جس طرح سننے والے کے بھی آداب ہیں۔ جو سنا رہا ہے دائی ہے، اس کو بھی تو چاہیے نا ذرا صبر کرے، ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک شخص مسجد میں آیا اور جاء اعرابی فبال فی المسجد، مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگ گیا ہے۔ چونکہ مجھے موضوع گھلا ملا سا دیا گیا ہے تو میں بس اپنے کام علمی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اب لوگ اس کو ڈانٹنا چاہ رہے ہیں، لوگ اس کی طرف دوڑنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجرموا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اسے اب اپنی ضرورت سے آپ فارغ ہونے دیں، صبر کرنا ہے۔ ہماری مسجد میں معاف کیجئے گا کسی کا موبائل بج پڑے نا تو نماز کے بعد نمازی اس انداز میں اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی کھا جائیں گے، اور بعض بیچارے تو بس دوبارہ اس مسجد کا رخ نہیں کرتے، چھوڑ جاتے ہیں ہمارے غلط رویوں سے، ہماری سختیوں سے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا اگر آپ سختی کریں گے نا تو یہ جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جانیں فدا کرنے والے پھرتے ہیں نا، یہ سارے ہی بھاگ جائیں گے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے نا نرمی کی، برداشت کی، صبر کی، تحمل کی، ہمیں بھی چاہیے۔ بیٹھنے والوں کو بھی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پانی منگوایا، پانی منگوا کے پانی بہایا، اور پھر بڑے ہی پیار سے بلا کے اسے کہا ان المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی۔ ایک حدیث کی شرح کرنے والے نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ بعض لوگ مسجد میں صرف واش روم استعمال کرنے آتے ہیں، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اب اس بندے کا رویہ دیکھے آگے، بیچارہ دیہات میں رہنے والا ہے نا، پڑھا لکھا نہیں تھا، ادب و آداب سے واقف نہیں ہوتے وہ لوگ، اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، صحابہ کا رویہ دیکھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا، تو کہنے لگا اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، اپنے نبی پہ رحم کر، اور ان میں سے کسی پہ رحم نہ کرنا، یہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ حالانکہ انہوں نے نبی صاحبہ نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا ہے۔ ایک دائی کا کام ہے، ایک خطیب کا کام ہے، وقت وقت پہ، لمحے لمحے پہ جہاں دیکھے مسٹیک ہے وہاں فوراً اصلاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، اوے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی اتنی بڑی وسیع رحمت کو بند کر کے دو بندوں کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی آ گئے تھے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ مشہور ہے، انہوں نے برائی کا ارتکاب ان سے ہو گیا، اقرار کیا، تو بڑی تحقیق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے فرمایا سونگو کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، مجنون تو نہیں ہے ابھی کا جنون، بعد میں جب آپ نے فرمایا نا ان کو رجم کرو، پتھر مارو، تو خون کے چند چھینٹے اڑ کے پڑے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم، تو وہ کہہ بیٹھے کہ پلید خون میرے بدن پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو آپ نے فرمایا خالد تو کیا بات کر رہا ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایک حدیث میں 70 کے الفاظ ہیں، ایک میں مطلق الفاظ ہیں، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، اس کی توبہ ایسی توبہ تھی اگر دنیا کے گنہگاروں پہ تقسیم کر دیں گے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ تم اللہ کی رحمت کو کیسے بند کرنا چاہ رہے ہو؟ رحمت کو تلاش کرنا ہے، آپ آگے آئیں، بیٹھیں، اور آخری شخص کے بارے میں سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمنٹس کیا تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جو تیسرا بندہ تھا، اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے منہ موڑا چلا گیا، اللہ رب العزت نے اس سے منہ موڑ لیا۔
ہم بڑی معذرت سے یہاں سے اٹھتے ہیں، باہر جا کے موبائل پہ لگے ہیں، دین کی بات چھوڑ کے ہم جا کے اسٹال پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا وقفہ ہے جو آپ کے پاس سیکھنے سکھانے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ یہ رات کا سیشن چلتا رہے گا کوئی 12 بجے تک انشاءاللہ۔ ابھی مغرب کے بعد بڑے شاندار خطاب ہیں، شیخ عبید الرحمن محسن صاحب تشریف لا چکے ہیں، شیخ عبدالباسط فہیم صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، قاری صہیب صاحب کا درس بھی انشاءاللہ آج ہی ہے۔ آپ اس وقت کو جتنا غنیمت جان سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک ایک بات ہمارے لیے قیامت کے دن صدقہ جاری ہے۔ علم سیکھنے سکھانے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، کیونکہ ابھی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ نے وضو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اہتمام کیا، آپ کو یہاں جمع کیا، اسباب اکٹھے کیے، محنتیں کی، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ہمارے آنے کا یہاں جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ٹوٹے پھوٹے جو کلمات میں نے کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔